الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سب سے پہلے اپنی ایڑیاں پیچھے والا حصہ دیکھ کر ایک سیدھ میں کر لیں۔ اب باوضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے۔ اب اپنے ہاتھوں کو بلند فرما لیں، ہتھیلیوں کا رخ کعبے کی طرف ہو، انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، نظریں سجدے کی جگہ پر ہوں، ہتھیلیوں کا رخ کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہو۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کر لیجئے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے۔ اس کا طریقہ بھی دیکھ لیجئے۔ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی الٹے ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر، اور سیدھے ہاتھ کے یہ چھنگلی اور انگوٹھے سے اس کلائی کو پکڑ لیں اغل بغل کر کے۔ یہ 3 انگلیاں اوپر کی طرف ہوں گی۔ یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے۔ پھر ثنا پڑھی جائے گی، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر مکمل سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف، اور پھر سورہ فاتحہ ختم کر کے آہستہ سے آمین کہیں گے۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت مثلا سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف، یہ پڑھیے۔ اب یہ تلاوت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے، اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر ہو۔ اس طرح رکوع کرنے کے بعد رکوع کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی، اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے۔ پیٹ کو رانوں سے الگ، رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے، اور دونوں پاؤں کی 10 انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ 10 انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں، ہتھیلیاں بچھی رہیں اور انگلیاں بھی قبلہ رو رہیں۔ پھر سجدے کی تسبیح 3 مرتبہ پڑھی جائے گی۔ پھر جب اس حالت سے اٹھیں گے تو سیدھا پیر اسی طرح کھڑا رہے گا، الٹے پیر کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ ایک سجدہ کرنے کے بعد اس طرح بیٹھیں گے، پھر دوسرا سجدہ اسی طرح کیا جائے گا۔ اب اٹھتے وقت پہلے پیشانی، پھر ناک، اور اٹھتے وقت ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ پھر اسی طرح دوسری رکعت یعنی الحمد شریف پڑھنا، سورت پڑھنا، پھر رکوع اور سجدہ کرنا، پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بیٹھنا قاعدہ کہلاتا ہے۔ پھر قاعدے میں تشہد پڑھا جائے گا۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچیں تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا حلقہ بنا لیجئے، اور چھنگلیاں اور اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا لیجئے، اور اشہد اللہ پر لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر نہیں ہلانا، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے، اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ ان انگلیوں کا رخ بھی کعبۃ اللہ شریف کی طرف ہونا چاہیے۔ اس دوران نظر ہماری جھولی میں رہے گی۔ یوں 2 رکعتیں ہماری مکمل ہو جائیں گی۔ اب اگر 2 سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت میں قیام میں
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے، اور اگر سنت و نفل ہوں تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجیے، خاموش کھڑے رہیے، پھر 4 رکعتیں پوری کر کے قاعدہ اخیرہ یعنی آخری رکعت میں، اگر 2 رکعتوں والی نماز ہے تو اس کی دوسری رکعت کے آخر میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو 4 کے آخر میں قاعدہ اخیرہ، یہ جو آخری قاعدہ ہم کریں گے اس میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ السلام پڑھیے، پھر کوئی سی دعائے معثورہ پڑھیے، پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے دائیں کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ کہیے، اور اسی طرح بائیں طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ صلو علی الحبیب، تیری دھوم مچی ہو۔